جی اگلا سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ آج کل تقریباً ہر دوسرا بندہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتا ہے کہ جو پیسے ہم نے قربانی پر یا حج پہ لگانے ہیں، اگر ہم اس کے بجائے یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں یا کسی نادار شخص کو دے دیں، مستحق شخص کو دے دیں، وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، اپنی بیٹی کی شادی کر لے، تو کیا شریعت میں اس چیز کی گنجائش ہے؟ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں راز حقیقت چینل۔ ناظرین، اسلامی تقویم کا آخری اور مقدس ماہ جاری و ساری ہے۔ یقیناً یہ ماہ مقدس انتہائی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے، اور خصوصاً اس کے پہلے 10 دن بہت ہی فضیلتوں کے حامل ہیں۔ ان ایام کے اندر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ مسلمان بیت اللہ شریف کا حج کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، جبکہ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ اور قربانی یہ اس عظیم واقعے کی یاد میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے پیاری چیز، اپنے لخت جگر کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا، تو اس عظیم باپ کے عظیم بیٹے نے اپنے باپ کے فیصلے پر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سر تسلیم خم کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، میرا نبی، میرا محبوب آج میری راہ میں سب سے عظیم اور سب سے پیاری چیز قربان کرنے جا رہا ہے۔ اے جبرائیل، تم فوراً سے پہلے جنت سے ایک دمبا لے کر میرے محبوب کی چھری کے نیچے رکھ دو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری چلائی اور اپنی آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا کہ بیٹے کی جگہ دمبے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس عظیم واقعے کی یاد میں ہر سال 10 ذو الحجہ کو مسلمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ قربانی اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، مگر اس سنت کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی باقی رکھا گیا ہے۔ اس عظیم سنت کی ادائیگی کے لیے بہت سے ایسی باتیں، بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن سے آشنا ہونا ہر خاص و عام کے لیے لازم ہے۔ آج ہم اس ایپیسوڈ کے اندر انہی مسائل سے عوام کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہی پیچیدہ مسائل سے روشناس ہونے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز شخصیت جناب مفتی محمد عرفان نعیمی صاحب، جو گزشتہ 11 سال سے لاہور کے اندر مقیم ہیں، اور اگر آپ کی بات کی جائے تو آپ کا تعلق کوٹلی آزاد کشمیر کے علاقے پناگ شریف سے ہے، اور آپ نے جامعہ نعیمیہ لاہور سے درس نظامی، جبکہ جامعہ حجویریہ لاہور سے تخصص فی الفقہ اور پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد آج امت مسلمہ کو علوم سے روشناس کروانے کے لیے اور علم و معرفت سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ یہ مفتی صاحب، سب سے پہلے ہم تہہ دل سے آپ کے ممنون ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمیں شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی برکت میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام محترم انعام صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل پر اس طرح کا پروگرام جو ہے وہ انعقاد کرنے کا یہ اہتمام کیا، اور لوگوں تک دینی مسائل کو پہنچانے کا ایک ذریعہ اور سبب جو ہے وہ آپ نے
اس کو کریٹ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ جی بلا تاخیر، چونکہ وقت کافی کم ہے تو ہم اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم سوال کہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ جی، تو آپ نے پوچھا قربانی واجب ہے یا سنت۔ قربانی جو ہے یہ واجب ہے ہر صاحب نصاب مرد عورت پر، عاقل بالغ اور آزاد پر۔ مقیم ہو مسافر پر قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ تو قربانی کے لیے اس کا وجوب کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن کریم میں بھی اور حدیث طیبہ میں اس کی صراحت آئی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ جو حکم ہے قرآن کریم کا اور حدیث پاک کا، آیت میں چونکہ امر ہے اور امر جو ہے یہ وجوب کے لیے آتا ہے، تو حدیث طیبہ میں جو وعید ہے کہ قربانی نہ کرنے والا جو ہے استطاعت کے باوجود بھی جو نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، تو یہ وعید ہے، اور وعید کا لاحق ہونا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ قربانی جو ہے یہ واجب ہے۔ قربانی ہر صاحب نصاب شخص پر واجب ہے، اور صاحب نصاب اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار قیمت ہو، یا 7.5 تولے سونا یا اس کی مقدار قیمت اس کے پاس ہو، یا کوئی سامان تجارت اس کے پاس ہو، یعنی ضروریات زندگی سے ہٹ کر باقی اگر اس کے پاس کچھ چیزیں قیمتی ایسی ہیں یا مال و دولت ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک پہنچ رہی ہے، تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ جی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ بھی حدیث پاک سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام نے سرکار سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو اس کے جواب میں پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں۔ تو یہاں جو سنت قرار دیا گیا یہ دین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور سنت ہیں، تو اس کی وجہ سے وجوب کی نفی نہیں ہوتی، واجب اپنی جگہ جو ہے وہ برقرار ہے۔ جی، اگلا سوال ہے کہ قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے؟ در مختار میں ہے کہ قربانی جو ہے اس کا جو وقت ہے 10ویں ذوالحجہ سے لے کر 12ویں ذوالحجہ کی غروب آفتاب تک، یعنی 10ویں کی طلوع صبح صادق سے لے کر 12ویں کی غروب آفتاب تک جو ہے وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس میں 3 دن اور 2 جو راتیں ہیں وہ بھی ایام نہر میں شامل ہیں۔ یعنی رات کو قربانی کر سکتے ہیں؟ رات کو قربانی کرنا بھی ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس میں علامہ نظام الدین علیہ رحمہ فتاوی عالمگیری میں فرماتے ہیں کہ رات کے وقت قربانی کرنا یہ مکروہ ہے، اگر کسی نے کر لی تو قربانی ہو جائے گی۔ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ فی کلو وزن کے حساب سے قربانی کے جانور خریدے اور بیچے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جی، فی کلو کے حساب سے جانور کی خرید و فروخت کرنا یہ بالکل جائز ہے، کر سکتے ہیں فی زمانہ، کیونکہ زمانہ قدیم میں ایسا رواج نہیں تھا کہ جانور کو تول کر اس کی خرید و فروخت کی جائے، تو چونکہ موجودہ زمانے میں یہ رواج ہے کہ جانوروں کو تول کر اس کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ برائلر جو مرغی ہے اس کی مثال ہے کہ اس کو تول کر جو ہے وہ ہم اس کو خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ جی، اگلا سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ آج کل تقریباً ہر دوسرا بندہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتا ہے کہ جو پیسے ہم نے قربانی پر یا حج پہ لگانے ہیں، اگر ہم اس کے بجائے یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں یا کسی نادار شخص کو دے دیں، مستحق شخص کو دے دیں، وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، اپنی بیٹی کی شادی کر لے، تو کیا شریعت میں اس چیز کی گنجائش ہے؟ قربانی جب واجب ہو جائے تو پھر اس واجب کو ادا کرنا ہی ضروری اور لازم ہوگا۔ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث پاک ہے کہ قربانی جس شخص پر واجب ہے وہ اس کو پہلے ادا کرے، اس کے بعد جو ہے وہ باقی جو کام ہیں ان کو اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور واجب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں ہم تاخیر نہیں